کیا ہے وجہ؟ یوں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر اگر ایک جملے میں کہنا ہے تو طرفین میں سے کوئی بھی ایک طرف اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا، اسی لیے اختلاف ہوتا ہے۔ جو بیہیویئر اس کو ہونا چاہیے وہ بیہیویئر نہیں ہے، جو بیہیویئر ہونا چاہیے وہ بیہیویئر نہیں ہے، طرفین میں سے۔ اگر بیوی، یعنی جو صبر کی بات تھی اس کے مطابق، اگر بیوی شوہر کی بات نہیں سنتی ہے، اطاعت نہیں کرتی ہے، تو قرآن کریم میں اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ پیش آئے، وہ بھی بتایا گیا۔ آپ ریفر کریے سورہ نساء میں آیت نمبر 34 ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34، آیت میں بیچ کا حصہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن سے تم ڈرتے ہو کہ وہ ڈس لائل ہوں گی، بے وفا ہوں گی، فَعِذُوهُنَّ، قرآن نے اب سٹیپس بتائے، تم ڈرتے ہو کہ مثلا وہ کوئی غلط کام کریں گی، بے وفا ہوں گی، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ان کو واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ الگ الگ طریقے سے، یعنی کہو کہ تم بہت اچھی ہو، اس سے کہو، نصیحت کرو، بات اس کی سمجھ میں آئی، کیونکہ بہرحال وہ انسان ہے، اور اگر شوہر اچھے سے بات کرے، اگر شوہر اچھا سلوک کرے، ہاں اگر شوہر ہٹلر ہے تو پھر وہ نہیں سنے گی، لیکن اگر اچھے سے، قرآن نے کہا ایزو، یعنی واعظ کرو ان کو، پہلا سٹیپ۔ اگر پھر بھی بات نہ سنے تو کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ یعنی اب جب سو بستر پر تو اپنی پیٹھ کو بیوی کی طرف کر دو، میں راضی نہیں ہوں، اس کی طرف مخاطب نہیں ہوں۔ مولا کائنات اس کو فرماتے ہیں، امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، شیخ صدوق میں روایت ہے، غالباً امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فَالْحَجْرُ أَن يُحَوِّلَ إِلَيْهَا زَهْرَةً، یعنی حجر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ اس کو دکھا دے، پیٹھ کر کے سنو، اس کی طرف نہیں دے، یعنی اس کو اگنور کرے، کیونکہ بات نہیں سنی، پہلے سمجھایا، جب بات نہیں سنی، ٹھیک ہے ہم سے تم سے مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسلام کس حد تک لے کر آ رہا ہے، کتنا صبر کرو، ایڈوائز کرو، اس کے بعد پیٹھ دکھاؤ، یعنی فوراً طلاق کی بات پہ مت آ جاؤ، یہ سب آج کل ویسٹرن کلچر ہمارے ہے، تھوڑی سی بات ہے طلاق، خورا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی بات میں عرش الہی کانپتا ہے ان سب گفتگو سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ زہرا وَالضَّرْبُ، اور تیسری چیز ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر وہ موعظہ سے بھی نہیں سمجھے، موعظہ سمجھایا، نصیحت نہیں سمجھی، پیٹ پھیر لیا تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، بولے ٹھیک ہے تو پھر تو ہم بھی پھیر لیں گے، اگر ایسی بیوی ہے تو وہ بھی پیٹ پھیر کے سو گئی، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہوتے ہر طرح کی عورتیں ہوتی دنیا میں، اور آج کل تو حالات بہت ہی خراب ہے۔ تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ انشاءاللہ مومنات جو جناب فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہیں وہ کبھی اس طرح کا ان کا بیہیویئر اخلاق نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ آج کل انفلوئنسز دوسروں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو جناب فاطمہ زہرا کے جو دشمن تھے ان کے انفلوئنس زیادہ ہو گئے سوسائٹی میں، اس لیے اخلاق بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں۔ اب مارنے کا مطلب کیا دیکھیے، اب جو لوگ اہل بیت کے در سے تمسک نہیں کیے، انہوں نے پہلی دو چیز پہ تو زیادہ عمل نہیں کیا، تیسری کو اچھی طرح سمجھ لیا، اب انہوں نے مارنے کا مطلب یہ سمجھا کہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ہم ہیں، اور گھر میں گھسے اور مارنا شروع کیا، اور واقعاً یہ کچھ مومنین کے گھر سے خبریں آتی ہیں جو بڑی دردناک ہوتی ہیں کہ اتنا مارا اس نے کہ بیوی کا چہرہ سیاہ ہو گیا،
آنکھ کے نیچے کالا گٹھا پڑ گیا، ہے یہ جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے۔ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث دیکھیے کیا ہے، حدیث کہتی ہے وَالضَّرْبُ، مارنے سے مراد کیا ہے؟ بِالسِّوَاكِ، سواک جس سے دانت مانجتے نا، اس سے ایسے بس سواک وغیرہ ہی، اور اس طرح کوئی ایسی چھوٹی لکڑی سے جس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، ایسا ہلکا، یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے گا۔ ضربن رفیقا، یہ روایت کا جملہ ہے، ضربن رفیقا یعنی دوستانہ مار، نہ کہ پولیس کی مار کسی مجرم سے قبولوانے کے لیے مار رہے ہیں۔ واقعی کبھی کبھی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ بیوی نے کمپلین کیا کہ شوہر نے بھرپور لات مارا چہرے پر، جس سے اس کے چہرے پہ سیاہی آ گئی اور دانت سے ادھر سے ہونٹوں سے اور نیچے دانت میں خون بہنے لگا۔ آیا یہ مارنے والا شوہر یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کا اخلاق ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے اہل بیت میں سے کسی بھی ایک امام نے یہ کام کیا ہوگا؟ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ امام تو چھوڑیے، آپ کے لیے آج جو مثلا ابھی جو ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، آپ ان میں سے کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ مثلا معاذ اللہ آج سیستانی خالی مثال دے رہے ہیں کہ گھر میں گھسے اور اپنی بیوی کو اس طرح مارنا شروع ہو، یا دوسرے علماء جو بھی عالم آپ دیکھتے ہوئے ان کا یہ اخلاق ہوگا؟ اگر ایسا اخلاق ہے تو وہ عالم نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کسی کا ہے، اسی طرح اگر کسی کا واقعا ایسا اخلاق ہے تو وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اہل بیت کے اخلاق کی طرح ہو۔ اگر پوری طرح نہیں، کم سے کم کوشش کرے ان کی طرح ہونے کی۔ یہ اخلاق تو یہ کسی اور کا اخلاق ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تاریخ میں ملتا ہے جملہ کہ وہ ایک دم روڈ تھا اور اس کا دل ایک دم سخت تھا اور ڈنڈا لیے گھومتا تھا، اور ایک جوان کو دیکھا کہ جوان کنگھی کر رہا ہے تو اس کو مارنا شروع کیا ڈنڈا سے، اتنا مارا کہ جوان رونے لگا۔ جوان بچہ تھا، 12-13 سال کا بچہ تھا، رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا؟ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا؟ کہا ارے دیکھو کنگھی کر رہا ہے کھڑے ہو کر، نامعقول، ارے تو کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ ہاں تو اس میں اوج پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، کیوں کنگھی کر رہا ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہر ایک سے لڑتے رہنا، ہر ایک سے جھگڑے کرتے رہنا، نہیں، یہ اخلاق اہل بیت نہیں ہے، اخلاق اہل بیت نہیں ہے، یہ اہل بیت کے دشمنوں کا اخلاق ہے۔ اور ہم لوگ کی عادت کیا ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات اور روایات معصومین کو بہت جلدی اپنے لیے اس کو یوز کر لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ قرآن نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، تو ہم نے مارنا شروع کر دیا، اور کیسا مارا؟ پٹے سے مارا بیوی کو کہ پورے اس کے جسم پر سیاہ نشان پڑ گئے۔ روایت میں بھی ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اپنی بیٹی کے ساتھ، بِابْنَةٍ لَهُ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بابنة له فقال يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري، اس کا شوہر فلا فلا شخص انصاری ہے، وہ یعنی انصار ہے، مہاجر نہیں، انصار تھا۔ وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا، اس نے اتنا مارا کہ کیا ہوا؟ فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا، اس کے چہرے پر نشان آ گیا، چہرے پر نشان آ گیا۔ اور لوگ آیت کیا استعمال کرتے ہیں اس طرح کی آیات کو پیغمبر کے سامنے بھی، الرجال قوامون علی النساء، آیت کو یوز کرتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ عورت پر ڈومیننٹ ہوتے ہیں، قوامون یعنی ڈومیننٹ ہوتے ہیں۔
اب وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، سب. فوراً پیغمبر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقال رسول اللہ یعنی اے قوامون علی النساء، یعنی قوامون ڈومیننٹ کا مطلب کیا ہے؟ مسلط ہے، مرد عورت پر مسلط ہے. یعنی کیا؟ فی الادب، فی الادب، ادب میں یعنی علم میں، ادب میں عورتوں پر ڈومیننٹ ہوتے ہیں. یعنی مرد وہ ہے جو عورت کو علم سکھائے، مرد وہ جو عورت کو ادب سکھائے، نہ کہ مار پیٹ میں عورت پر ڈومینیٹ عورت کو ڈومینیٹ کرے، عورت پر مسلط ہو. یہ روایت قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب النوادر میں نقل کی، صفحہ نمبر 38 پر. اور پھر کیونکہ اس آدمی نے آیت کا غلط استعمال کیا تو پیغمبر نے فرمایا اردت امرا و اراد اللہ غیرہ، تو نے ارادہ کچھ اور کیا اور اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا. تیرا مقصد کچھ اور تھا، اللہ کا مقصد کچھ اور تھا، یعنی تو نے آیت کو مس انٹرپریٹ کیا. اب یہاں دو تین باتیں بہت جلدی کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. مولا کائنات فرماتے ہیں ان الامرأۃ ریحانہ لیست بقہرمانہ، یہ ایک حدیث. عورت پھول ہے، پہلوان نہیں ہے. عورت پھول ہے. جو آدمی ذوق جانتا ہے چیزوں کو، وہ پھول سے کس طرح لطف اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے پھول سے. وہ پھول کو توڑتا ہے اور ہاتھ سے اس کو مسل کے رکھ کے پھینک دیتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی عاقل آدمی کو ایسے کرتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں. بلکہ کیا کرتا ہے، وہ پھول لیتا ہے ہاتھ میں، اس کو سونگھتا ہے، اس سے لطف اٹھاتا ہے، اس کی خوشبو اس سے محظوظ ہوتا ہے. اسی طرح عورت وہ نازک چیز ہے، صنف نازک ہے، اسی طرح اس سے پیش آنا چاہیے. نہیں ہے کہ پہلوانی دکھائے اس کے سامنے. بھائی پہلوانی دکھانا کہیں اور دکھاؤ، سڑک پر دکھاؤ. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں خانہ جنگی میں حضرت مرد ہیں، یعنی گھر میں ساری مردانی گھر میں دکھانی ہے. خانہ جنگی میں حضرت مرد ہیں، عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں. عیب جوئی میں یہ ماسٹر ہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں عیب جوئی میں فرد ہے. اپنوں ہی کے واسطے ہے شعلہ خو، یعنی جتنا غصہ سب گھر میں دکھانا ہے، اپنوں کے سامنے دکھانا ہے. شعلہ خو یعنی ایک دم غصے میں، اپنوں ہی کے واسطے ہے شعلہ خو، سامنے دوسروں کے بالکل سرد ہیں اور دوسرے کے سامنے ایک دم ٹھنڈے. وہی کہ یہ دال آپ نے پھینکی ہے، بڑا مزہ آیا، پھر سے پھینکیے. وہاں غصہ نہیں دکھائیں گے، وہاں بالکل ٹھنڈے. بھائی بہادری دکھانا کہیں اور دکھاؤ. اور یہ جو انسان مار پیٹ کرتا ہے نا، اس کا سب سے برا کانسیکوینس، جو آج کی آخری بات، سب سے برا کانسیکوینس اس کا کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، جملہ سن لیجئے، فرماتے ہیں قلوب الرجال وحشیہ من تألفها اقبلت علیہ. لوگوں کے دل جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، وحشی ہوتے ہیں. دل وحشی ہوتا ہے، جنگلی ہوتا ہے. من تألفها، جو ان سے محبت دکھائے گا، جو جس کے دل سے محبت دکھائے گا، دل سے محبت کرے گا، اقبلت علیہ ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک. یاد رکھیے، جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، یہ دراصل برا سلوک نہیں کر رہا ہے، یہ سوسائٹی میں کرپشن کی جڑ رکھ رہا ہے. متعدد مثالیں ایسی آتی ہیں، متعدد نیومرس ایگزامپلز ہیں سوسائٹی میں، کہ جہاں شوہر نے برا سلوک کیا، بیوی دوسرے کے پاس گئی. یہ کھل کے بات کریں بالکل بغیر کسی تکلف و تعارف کے، تاکہ بات ایک دم کلیئر ہو. مولا کائنات کی روایت ہے، یہ حدیث ہے.
اگر برا سلوک شوہر ایک بار کبھی کچھ ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن مسلسل اگر برا سلوک کرتا ہے اور اگر کسی نے کہیں محبت دکھا دی تو بیوی اس کی طرف مائل ہوگی. پھر جو کرپشن ہوگا، جو بدعنوانیاں ہوں گی، جو بدکاری ہوگی، جو غلطیاں ہوں گی، اس کا ذمہ دار شوہر ہوگا، بیوی نہیں ہوگی. اسے سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں یہ سلوک اس طرح پیش آؤں گا، ظاہر سی بات اگر کسی اور نے محبت دکھا دی وہ اس سے نرمی سے پیش آئے گی، اس کی طرف جائے گی، اس کی طرف مائل ہوگی. اس لیے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کسی سے رکھنا، مثلا بیوی سے رکھنا، بچوں سے نہیں، ان کو آپ انسان سمجھیے اور ایوریج انسان سمجھیے، ان کی مشکلات کو سمجھو، اسی طرح ان سے پیش آئیے اور گھر کے ماحول کو بہت خوشگوار بنائیے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے نتائج بہت برے ہیں، جو آج آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ ڈیورس ریٹ 50% سے زیادہ، 50%، اور 40% سے زیادہ بچے یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون ہے. 40%. اس لیے ویسٹرن ورلڈ کی پیروی مت کریے، ان کی اتباع مت کریے، اسلامی تعلیمات خود پڑھیے، اس پر عمل کریے، اپنے بیوی بچوں کو آگاہ کریے، گھر میں دین اور دینی ماحول پیدا کریے جس سے سب متدین ہو، تاکہ ایک اچھا دیدار ماحول بنے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.